حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سے ہمیں اس لیے بھی محبت ہے کہ صحابہ اکرام کسی بندے کا نہیں بلکہ رب کا انتخاب ہے۔ ہو ایمان والا اور رب کے انتخاب سے انکار کرے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام سے اس لیے بھی ہمیں محبت ہے کہ صرف وہ رب کا انتخاب نہیں ہے بلکہ ان کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لباس کی شکل میں کپڑے کی نسبت ہو جائے، لوہے کی شکل میں تلوار کی نسبت ہو جائے، لکڑی کی شکل میں منبر کی نسبت ہو جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پاؤں میں پہننے کے لیے چمڑے کی نسبت جب نالین پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہو جائے تو اگر مسلمان کی عقیدت کا مرکز دھاگے سے بنا ہوا وہ قمیض ہے، اگر مسلمان کی عقیدت کا مرکز لکڑی سے بنا ہوا وہ منبر ہے جس کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی، تو پھر ابو بکر صدیق کے کیا کہنے جو رب کا انتخاب بھی ہے اور نسبت مصطفیٰ میں سب سے عرفہ و اعلیٰ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حج کے لیے عمرہ کے لیے جانے والوں کو بھی پتہ ہے، جو نہیں گئے تصاویر انہوں نے بھی دیکھ رکھی ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے، اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نقش اس پتھر پر نمایاں ہیں۔ اور وہاں مسلمانوں کو حکم یہ ہے جب کعبہ کے گرد تمہارے چکر مکمل ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے سامنے آؤ، رخ قبلہ کی طرف رہے لیکن یہاں نماز ادا کرو، اور اس کے بعد پھر عمرہ کرنے والا ارادہ کرتا ہے صفا اور مروہ کا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنی بات کہہ کے اگلے مرحلہ فکر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے، کبھی صفا پہ پانی تلاش کرتے ہوئے پہنچی تو کبھی مروہ پہ پانی تلاش کرتے ہوئے پہنچی، تو حضرت ہاجرہ کے قدم صفا پہاڑی پر بھی لگے اور حضرت ہاجرہ کے قدم مروہ پہاڑی پر بھی لگے، اور حضرت ابراہیم کے قدم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس پتھر پر لگے جہاں آج بھی وہ پتھر پہ ان کے قدم نقش ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ پاکیزہ دل والوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں۔ رب کریم آپ کی نشانیاں کیا ہیں؟ رب کہتا ہے ہاجرہ کے قدم صفا و مروہ پہ لگے تو میری نشانی ہے، ابراہیم کے قدم پتھر پہ لگ جائیں تو میری نشانی ہے، لہذا ان کی عزت کرو، احترام کرو۔ پاکیزہ دل والو قدر کی نظر سے دیکھو، محبت کی نظر سے دیکھو، تو نسبت ابراہیم پتھر کو حاصل ہو جائے تو عرفہ و اعلیٰ، پہاڑوں کو نسبت ہاجرہ مل جائے تو صفا و مروہ، اور ابو بکر صدیق گود میں مصطفیٰ کو سلائے تو مقام کیا ہوگا، کندھوں پہ پیغمبر کو اٹھائے تو مقام کیا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ کو نسبت صفا و مروہ سے ہو گئی، آج تک ان کی تعظیم کا حکم قرآن دیتا ہے۔ انتخاب بھی اللہ کا ہے، انتخاب بھی اللہ کا ہے۔ اور حضور کے حرم میں آنے والی عائشہ کا مقام کیا ہے؟ اس لیے صحابہ سے اس لیے بھی محبت ہے کہ انتخاب خدا کا ہے، اور اس لیے بھی محبت ہے کہ ان کی نسبت مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے۔ آج کوئی کہتا ہے یہ میرا ساتھی ہے، امام کہتا ہے میرا مقتدی ہے، پیر کہتا ہے میرا مرید ہے، عمران خان کہتا ہے میرے ٹائیگرز ہیں، نواز شریف کہتا ہے ہمارے مخلص وفادار ہیں، پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں ہمارے جیالے ہیں۔ اس کو جیالے کہلوانے پہ فخر ہے، اس کو جیالہ بلانے پہ فخر ہے۔ یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں
لیکن اس پیرائے میں گم رہنے والے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ذرا 1400 سال پیچھے گردن گھما کے دیکھو، جن کا چہرہ والضحیٰ ہے وہ پکار کر کہتے ہیں کہ حبشے کا کالا بلال میرا ساتھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے صحابہ کرام کو۔ ہمیں حضرت ابو بکر سے محبت اس لیے نہیں کہ ان کا قبیلہ کون سا تھا، حضرت عمر سے محبت اس لیے نہیں کہ تعلق بنو عدی سے تھا، حضرت عثمان سے بنو محبت اس لیے نہیں کہ تعلق بنو امیہ سے ہے، ہمیں محبت، ہمیں ان سے تعلق نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور اس لیے بھی ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔ ایک تو اس لیے ہو گئی کہ انتخاب خدا ہے، اور دوسرا یہ کہ نسبت مصطفیٰ ہے، اور تیسرا یہ کہ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا اور ہم تک دین پہنچایا۔ آپ کسی بھی انسانی معاشرے میں چلے جائیں، مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، انسانی معاشرے کا حسن یہ ہے وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کو بھولتے نہیں ہیں، اپنے محسنوں کا فراموش نہیں کرتے، ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، خیر کا بدلہ خیر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، بلائی کا بدلہ بلائی کے سوا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ سے ہمیں اس لیے بھی محبت ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ہمارے درمیان میں اول واسطہ رابطہ بننے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ کون تھے؟ قرآن مجید کو لکھنے والے، سننے والے، سنانے والے۔ ابھی قریب رمضان المبارک میں کبھی کسی نے قرآن سنا بھی ہویا، کبھی کسی نے قرآن سنایا بھی ہوگا۔ جب پاؤ سناتا ہے تو پاؤ سنتا ہے، رکوع سناتا ہے تو رکوع سنتا ہے۔ یہ قرآن مجید سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر، جبرائیل قرآن مجید لے کر آئیں اور مصطفیٰ کریم اول قرآن مجید کی تلاوت کریں تو نوع انسانی میں اول جنہوں نے قرآن سنا، ایک تو زبان مصطفیٰ کی ہے تو کان صحابہ کرام کے ہیں۔ قرآن مجید کو حضور علیہ السلام کی زبانی نہ صرف یہ کہ سنا، بلکہ اس کو لکھا، لکھ کر محفوظ کیا، اپنوں بیگانوں کے طعنے برداشت کیے، لیکن دین کو محفوظ کیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بتاؤ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا بس جو لوگ مجھ تک نہ پہنچ سکے غائب ہیں، ان تک اب اس کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ 1400 سال پہلے تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر میدان عرفات میں یہ کہا تھا، یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج 1400 سال کے بعد عرفات سے دور، مکہ مدینہ سے دور، مینا اور مزدلفہ سے دور، ہم نیلی شنگ میں بیٹھ کر بڑے اطمینان سے یہ کہہ سکتے ہیں، اے صحابہ کرام آپ نے بھی دین ہم تک پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے بھی پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے حضور کا دین ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی زیر زبر باقی نہ رہی، کوئی حضور کا عمل باقی نہ رہا، کوئی ایسا حضور کا انداز باقی نہ رہا جو امت تک نہ پہنچا ہو۔ اول واسطہ اور رابطہ صحابہ کرام ہیں، انتخاب خداوندی ہیں، اور رب کو ان سے پیار کتنا ہے، رب کو یہ محبوب کتنے ہیں۔ کھولیے قرآن، 1000 کے قریب مقامات پر اللہ کا قرآن، صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کا تذکرہ، نسبت صحابہ کرام 1000 کے قریب مقامات پر اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں جناب قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، مزید کسی بات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں جس قرآن کو مانتے ہو اس قرآن مجید سے پوچھ لو کیا قرآن صحابہ کے بغیر مکمل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب جب نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے تو پھر اختلاف کی تو بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ یہاں کسی سے بھی یہ سوال ہوگا، اگلا بندہ بڑا سادہ سا سوال پوچھے گا، رسول ایک ہے، رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اتفاق کر لو بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کس رسول کی بات ہو رہی ہے، کس قرآن کی بات ہو رہی ہے، کس کعبے کی بات ہو رہی ہے، کس دین کی بات ہو رہی ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا اسی نبی کی بات ہو رہی ہے جس سے نقل کرنے والے صحابہ تھے، اسی نماز کی بات ہو رہی ہے جس کو نبی سے سیکھ کر امت کو دینے والے صحابہ تھے،
اسی قبلے کی بات ہو رہی ہے جو حضور نے صحابہ کو بتایا اور آج امت تک پہنچا. تو لوگوں کو ایسی باتیں بنا کر گمراہ کرنے والے شاید اس بات کو وقتی طور پر یہ بھول جاتے ہیں یا وہ خود گمراہ ہیں کہ صحابہ کے علاوہ قرآن تک لوگوں کو پہنچا دیا جائے, صحابہ کے علاوہ حضور کی ختم نبوت تک لوگوں کو پہنچا دیا جائے, صحابہ کے سوا کعبہ تک امت کو پہنچا دیا جائے. کعبہ اور قرآن تو درکنار, بن صحابہ کے مصطفیٰ کریم کا ایک سنگل فرمان بھی امت تک نہیں پہنچ سکتا ہے.